حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، صدیق تو دیوانہ ہو گیا کہ میرے نبی کی مسند پر کوئی بندہ آ کر کہے کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے اور ہم ادھر رہیں زندہ، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے اس کی لاش چاہیے یا پھر تم سارے مر جاؤ، مجھے کوئی زندہ نہیں چاہیے، میدان میں چلے جاؤ اور بغیر ٹارگٹ حاصل کیے واپس نہیں آنا۔ اور پھر یہ یمامہ میں پہنچے اور پھر وہ لڑائی ہوئی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے، نبی کی زندگی میں اس کی مثال نہیں ہے۔ اس تاریخ کے بعد آج تک 1400 سال میں اس لڑائی کی تاریخ جیسی تاریخ نہیں ہے، نہ کوئی مثال ہے کہ اصحاب رسول لڑے ہیں دیوانہ وار، تابعین لڑے ہیں دیوانہ وار۔ اس میں بدری صحابہ بھی ہیں، اس میں عہد والے صحابہ بھی ہیں، اس میں بیعت رضوان والے صحابہ بھی ہیں، اس میں مہاجرین بھی ہیں، اس میں انصار بھی ہیں، اس میں آل بیت بھی ہیں، اس میں کمانڈر صحابہ بھی ہیں، اس میں ہر نوعیت کے صحابہ جو بڑے بڑے جلیل القدر آج میدان میں کھڑے ہیں۔ ارے کئی دن تک لڑائی ہوئی، لڑائی ہوتے ہوتے آخر وہ وقت آیا ہے کہ ہزاروں کافر صحابہ نے طے کر دیے، پورے شہر کو لاشوں سے بھر دیا، اور جب انہوں نے مسلمہ کو قتل کیا اور منکری اس مدعی نبوت کو جہنم واصل کیا، اصحاب رسول فاتح بنے۔ اور اس وقت جو لاشیں گری ہیں مسلمانوں کی اس ایک ختم نبوت کا تحفظ کے لیے، جب ان کو گنا گیا تو 1200 نبی کے صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ کتنے صحابہ؟ 10 سالوں میں حضور کے دور میں 259 اور ختم نبوت کے محاذ پہ 1200 اصحاب رسول شہید ہو گئے، سارے صحابہ کٹ گئے، لاشیں ہی لاشیں ہر طرف۔ اور ان میں 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے، ان سب کے سینوں میں اللہ کا قرآن تھا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، ختم نبوت یہ میرے نبی کا خاصہ ہے۔ غلام قادیانی نے جب کہا تھا کہ میں نبی ہوں، آپ پڑھیں ذرا ہسٹری، پھر کیسے دیوانوں کی طرح قوم کھڑی ہوئی اور کس انجام تک اسے پہنچایا، اور پھر قومی اسمبلی سے 1974 میں اس کو غیر مسلم آئینی طور پر قرار دیا۔ اس پر یہ زمین آپ لوگوں نے تنگ کی، نبی کے عاشقوں نے تنگ کی، اور آج بھی برطانیہ میں پناہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اور برطانوی سامراجی نے اس وقت وہ یہاں قابض تھا، اس کو سیاسی مصلحت کی بنیاد پہ کھڑا کیا کہ اس سے یہ کہلوایا کہ مجھ پہ اللہ وہی اتار رہے، اور اللہ کہتے ہیں جہاد منسوخ ہو گیا ہے۔ انگریز کو تکلیف مجاہد سے تھی، تکلیف جہاد سے تھی، نمازوں روزوں سے تو تکلیف نہیں تھی، یہ آزادی کے لیے جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے، جہاد کا نعرہ مارا۔ اس نے کہا جہاد کا جذبہ کیسے نکالا جائے، اس نے اس کو کھڑا کر دیا کہ تم ہمارے خلاف بھی تقریریں کرو، پادریوں سے مناظرے کرو، پادریوں کو شکست دو۔ چند مہینوں اور سالوں میں اخباروں میں کوریج دی، پورے ہندوستان کا ہیرو بنا دیا مسلمانوں کا، اس کے ہزاروں فالوور ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ میں اس امت کا مہدی ہوں جو قیامت کے قریب آئے گا۔ کئی لوگ مان گئے، کچھ عرصہ گزرا، 10 سال، اس نے کہا میں عیسیٰ بن مریم ہوں جو آسمانوں سے آنے والا تھا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، اس نے کہا مجھے نبی بنایا گیا ہے، لیکن میرے آنے سے حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں ان کے متحد ہو کر نبی بناؤں جو انہیں کے دین کو پھیلاؤں گا، تو میرے اعلان نبوت سے ان کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک دھوکہ اس نے دیا کہ مسلمان مجھے کافر نہ سمجھیں۔ اور پھر 1901 میں اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ کا لفظ ہے، پارہ 26 سورہ فتح آیت 29 میں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے مراد میں خود ہوں، یعنی وہ رسول میں ہوں۔ تو پھر 1908 میں یہ مرا، لیکن اس وقت علماء کھڑے ہو گئے، بلا تفریق مسالک اس سے مناظروں کے چیلنج دیے، اس کے خلاف کتابیں لکھی، اس کا علمی رد کیا، اس کے خلاف تقریریں کی، اس کے پورے ٹولے کے خلاف جیلیں کاٹی، گولیاں کھائیں۔ ایک دن میں لاہور میں 10-10 ہزار مسلمان سینے پہ گولیاں کھا کے شہید ہوا۔ یہ ختم نبوت کا وہ محاذ تھا۔ آخر انگریز مجبور ہوا کہ ہم کسی صورت بھی مسلمانوں کے دل سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکتے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی شروع ہوئے آدم سے، آخری نبی میرے رسول تھے، تو تاجدار ختم نبوت میرے رسول ہیں۔ اور پھر سوال آخری پیدا ہوتا ہے کہ نبوت تو اللہ کا انعام ہے، اور یہ اگر چلتا رہتا تو یہ تو لوگوں پر مہربانی تھی، اور حضور پر اس کو ختم کیا تو یہ کمال کیسے ہو گیا کہ نبوت ختم ہو گئی؟ تو اس کا جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے دوروں میں جو نبوتیں تھیں وہ محدود تھیں، محدود علاقے، محدود وقت کے لیے، محدود لوگوں کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا۔ اس
لیے دوسرے علاقے میں دوسرا نبی، تیسرے ملک میں تیسرا نبی، ان کے بعد اگلے دور میں اگلے نبی کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ ان کی تعلیم مکمل نہیں تھی جو سارے زمانوں کو، ان زندگی کے شعبوں کو رہنمائی دے سکے۔ اس لیے جب میرے نبی آئے، آپ نے فرمایا کہ میں کسی علاقے کا نہیں، میں ساری کائنات کا نبی ہوں، میں کسی قبیلے کا نہیں، سارے انسانوں کا پیغمبر ہوں، میں کسی زمانے کا نہیں، میں قیامت تک پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ پھر میرا پیغام کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ اعلان کر رہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین آج کے دن مکمل کر دیا ہے۔ تو جب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، نبوت اپنے کمال پہ پہنچ چکی ہے، زندگی کا ایک شعبہ بھی ایسا نہیں جس میں میری اس شریعت میں تعلیم موجود نہ ہو۔ تو جب یہ شریعت ہی مکمل ہے، رسالت مکمل ہے، تعلیم مکمل ہے، تبلیغ مکمل ہے، دعوت مکمل ہے، اور زمانے بھی کوئی پیچھے بچے نہیں، مکان بھی میری رسالت سے باہر کوئی نہیں رہا، تو پھر کسی نئے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے۔ نیا تو تب آئے کہ جب میری تعلیم نامکمل ہو، تو اب کچھ پیغام وہ لا رہا ہے۔ جب میری تعلیم مکمل ہے تو نئی تعلیم کہاں سے لائے گا؟ پیچھے کچھ بچے ہی نہیں ہے جو اس کو دے کر بھیجا جائے۔ اور پھر اگر کسی زمانے میں مجھے نبی نہ بنایا گیا ہو تو پھر اس زمانے کی وہ ضرورت ہو، اور جب ہر زمانے کا نبی میں ہوں، پیچھے زمانے ہی کوئی نہیں بچا، تو وہ کس زمانے کا نبوت کا اعلان کر رہا ہے؟ اور پھر ہر جگہ اور ہر مکان کا مجھے نبی بنایا گیا ہے، کائنات کا کوئی گوشہ میری رسالت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، تو پھر یہ کس مکان کی طرف نبی بنایا گیا ہے؟ اس لیے عقلی لحاظ سے، نقلی لحاظ سے مکانی پیغمبر بھی عالمگیر میں ہوں، اور لسانی بھی میں ہوں، قومی بھی میں ہوں، زمانی بھی میں ہوں، علمی بھی میں ہوں، رتبی بھی میں ہوں، ہر لحاظ سے نبوت کے مراتب مجھ پر مکمل کر دیے گئے۔ تو یہ کمال ہے کہ رب نے آپ کو جو رسول دیا ہے اس کو پورا مکمل پیغام رسالت دے کر قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے استنجے کا مسئلہ بھی، نکاح کا مسئلہ بھی، وضو کا مسئلہ بھی، بال کاٹنے، ناخن کاٹنے، سونا کیسے، ہر چیز کی پوری رہنمائی اس دین میں موجود ہے۔ آپ کوئی مسئلہ دارالفتاء میں بھیجیں، مفتیوں کے پاس دور جدید کے مطابق کہ یہ صورت پیدا ہوئی ہے، اس کا شرعی جواب، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ دین اسلام میں تو اس کا جواب کوئی نہیں، وہ کہیں گے ہم بتاتے ہیں قرآن پاک کی فلاں آیت میں ہے، فلاں حدیث میں ہے، فلاں قول صحابی میں، ہم آپ کو حوالہ دے کے ہر سوال کا جواب آئے گا، اس لیے کہ یہ دین مکمل ہے اور میرے رسول کو مکمل رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آخری نبی میرے رسول ہیں۔ کل ٹیکسلا کی مرکزی مسجد میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی، اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس اہم عقیدے کو آپ کے سامنے بھی رکھا جائے تاکہ ہم اس محاذ پر چکنے رہیں، اور جب مسلمان کی ضرورت نبی کی ختم نبوت کے لیے پڑے تو پھر مسجد نبوی چھوڑنا بھی لازم ہوتا ہے، پھر کعبے کو چھوڑنا بھی لازم ہو جاتا ہے، پھر گھریلو مصروفیات چھوڑنا بھی لازم۔ اور اس کی زندہ مثال حضرت صدیق اکبر، خلفائے راشدین، مہاجرین و انصار، ان کی یہ قربانی، ورنہ مکہ مدینہ سے افضل تو شہر کوئی نہیں۔ سوال یہ ہے سب کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیرت کا تقاضا کرتی ہیں، جرأت کا تقاضا کرتی ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پیچھے بچتے ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رسول کا سچا عاشق بنائے اور حضور کے ختم نبوت کا چوکی دار بنائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی اپنے رسول کے عاشقوں میں پیدا عشق کے لیے قبول فرمائے، اور آپ کی اس ختم نبوت کی سرحد کا چوکی دار ہماری نسلوں کو بھی بنائے۔ جن حضرات نے قربانیاں دیں شروع سے آج تک اس محاذ پر، اور یہ محفوظ رہا، یہ عقیدہ اور ہم تک پہنچا، وہ ہم سب کے محسن ہیں، ان کا احسان قیامت تک یہ امت نہیں اتار سکتی۔ اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔